ڈاکٹر صاحب رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت سے تو منع کیا گیا ہے، اور یہ ترغیب بھی ہے کہ سجدے میں کثرت سے دعائیں کریں، تو کیا سجدے کی حالت میں قرآنی دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ جو قرآن مجید کی دعائیں ہیں وہ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سجدہ بہت عظیم عبادت ہے، اور سجدے میں انسان اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ مجھے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے۔ فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع میں تلاوت کی بجائے کیا کرو؟ اللہ رب العزت کی عظمت بیان کرو، مثال کے طور پہ کہو سبحان ربی العظیم۔ اور سجدے کے بارے میں کہا وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو، امید ہے کہ سجدے میں دعائیں قبول ہوں گی۔ تو آپ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سجدے میں قرآنی دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ تو اس مسئلے میں کئی علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ سجدے میں آپ قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ قرآن ہے، اور سجدے میں قرآن کریم کی تلاوت منع ہے۔ لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ سجدے میں آپ قرآنی دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دعا ہے۔ دعا اور تلاوت میں فرق کیا ہے؟ نیت کا۔ جب آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے تو یہ تلاوت ہے، سجدے میں ممنوع ہے۔ لیکن جب آپ اللہ سے مانگنے کے لیے قرآن کے الفاظ اختیار کریں گے تو پھر یہ تلاوت نہیں ہے، پھر یہ دعا ہے۔ تو فرق کس کا ہوگا؟ نیت کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یونس علیہ السلام کی دعا قرآن میں آئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی تب کہ یہ قرآن کے الفاظ تھے؟ نہیں، یہ تو قرآن نے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ تو اس لیے قرآنی دعائیں سجدے میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، جب انہوں نے یہ دعا کی تھی تب کیا یہ قرآن کا حصہ تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیا تب یہ قرآن کا حصہ تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ اور اگر قرآن کا حصہ ہو بھی، کئی دعائیں ایسی ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام نے کی ہے یا موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے یا عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دعائیں بتائی ہیں۔ آپ یہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ بطور دعا اللہ سے یہ الفاظ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، بطور تلاوت نہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔